गुनाहों को खींच लेता है, नेकियों में भर देता है। अब आप अपने गुनाह को खत्म करना चाहो तो इनका दामन पकड़ लो, गुनाह कमी हो जाएगा, नेकियों में इजाफा हो जाएगा और नेक काम करते रहो। पीर का कहना है नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। पीर का कहना है बाल बच्चों को, अपने परिवार को खुशहाल रखो, तो अपने परिवार को खुशहाल रखो, अपने परिवारों का ख्याल रखो। पीर का जो हुक्म हो उस हुक्म पर कायम रहो। इसलिए जिस तरह माँ बाप का हक है उससे कहीं बढ़कर पीर का हक है, कहीं बढ़कर पीर का हक है। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अब आका करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमतों में से बड़ी बहुत बड़ी नेमत है। अबू जहल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, मुट्ठी में कुछ लेकर आया। अब आका के नजर के सामने कुछ नहीं उठाया। लोग कहते हैं कि मेरे आका को पीछे की खबर नहीं है, लोग तारीख में हवाला दे रहे हैं। अबू जहल दूसरे साइड से कुछ उठाया, मुट्ठी में आका के बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने कहा, तो अबू जहल ने कहा अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह के रसूल इल्म गैब की खबरें बताते हैं। आप बता दीजिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है, गौर कीजिए मेरी बात, मोबाइल वगैरह रख दीजिए, गौर कीजिए। अबू जहल ने कहा आप बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और करें तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अबू जहल, मैं बताऊं तेरे मुट्ठी में क्या है या मुट्ठी में रहने वाला खुद बता दे मैं कौन हूं। मैं बताऊं तेरे मुट्ठी में क्या है या मुट्ठी में रहने वाला खुद बता दे मैं कौन हूं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप इल्म गैब ना हो सकते हैं, लेकिन बंद चीजें दुनिया की कोई ताकत इल्म गैब ना हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये नजर करम मैं कर दूं तो बंद मुट्ठी में बोल देगा ये सामने कौन खड़े हैं। आपने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं ईमान लाऊंगा। अबू जहल ने कहा ईमान ले आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ मुझसे मेरे न रहने वाले, आज तो बता दे कि मैं कौन हूँ। अल्लाह के रसूल ने नजर करम फरमाया, मुट्ठी में रहने वाले कलमा और मुट्ठी में रहने वाले कंकर ने फौरन कलमा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। इसीलिए शायर कहता है मुट्ठी में काफिर के क्या है यह तो बताना मुमकिन है, मुट्ठी में काफिर के क्या है यह तो बताना मुमकिन है। कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं, कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं। और आगे बढ़े, लेकिन अबू जहल ईमान फिर नहीं लाया, मुट्ठी से कंकर को फेंक दिया लेकिन ईमान नहीं लाया। इसलिए कि आज दुनिया में कोई भी शख्स अबू जहल को अच्छे अंदाज में नहीं आता। क्यों? ईमान नहीं लाया। जो आशिक रसूल हुआ उसकी कामयाबी दुनिया में भी है और आखिरत में भी। और आगे बढ़े, एक शख्स आया कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप डूबे हुए सूरज को वापस बुला ले आते हैं, चांद को इशारा फरमा देते हैं, 2 टुकड़े हो जाता है। वाकई मैं आपसे कुछ मुआजिजा को देखना चाहता हूँ।
آپ نے فرمایا کون سے معجزے کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس درخت کو یعنی اس پیڑ کو اپنے پاس بلا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اس پیڑ کو یا اس درخت کو اپنے پاس بلا لوں تو کیا تم ایمان لے آؤ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں۔ وہ شخص ایمان لانے کے لیے ہی آیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آج تو میرا غلام بن جا اور جا کے وہاں درخت سے کہہ دے کہ میں اللہ کے رسول کا غلام بن کر آیا ہوں، تجھے آمینہ کے لال بلا رہے ہیں، تجھے احمد مختار بلا رہے ہیں، تجھے دونوں عالم کے مالک کائنات بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ شخص گیا، جانے کے بعد ایک درخت کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا، کہنے لگا آج تجھے آمینہ کے لال بلائے ہیں، آج تجھے احمد مختار بلائے ہیں، آج تجھے عبداللہ کے بیٹے بلائے ہیں، آج دونوں عالم کے مالک کائنات بلائے ہیں، چلو یہاں سے۔ جیسے اتنی سی بات کہی ہے وہ درخت فوراً دائیں بائیں ہلنا شروع کر دیا، آگے پیچھے ہلنا شروع کر دیا۔ جب اس کی جڑیں اکھڑ گئی تو اپنے جڑوں کو کھینچتا ہوا آقا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر جھک گیا، اور ساتھ ہی ساتھ فوراً اسے اعرابی نے کلمہ پڑھا اور اپنے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوا۔ اس لیے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ وہی تو پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آخری بات بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پیر صاحب کے خطاب کو بھی سننا ہے، تو بس آخری بات بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چہیتے صحابہ اور تمام صحابہ میں سب سے بلند، سب سے بڑے صحابی، سب سے چہیتے صحابی، سب سے اچھے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تلاش کر رہے۔ جب آپ تلاش کرتے رہے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کے رسول کے ریشے مبارک کو تلاش کر رہا ہوں۔ ایک مقدس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو پا لیا۔ جب آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ فوراً بادب کے ساتھ اسے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد آپ اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اپنے حجرے کو کھولتے ہیں، اپنے حجرے کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو سجا کر کے عطر خوشبو لگا کر کے سوار کر کے بلند جگہ پر آپ رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کچھ دیر بعد آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کو بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد باہر ہی دو قدم اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اور جب آگے جیسے آپ نے باہر نکالا فوراً گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز گونج رہی تھی، آواز گونج رہی تھی، اتنے خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر کرتے ہیں کہ میرے گھر سے کون قرآن پڑھ رہا ہے، آواز کہاں کیسے گونج رہی ہے، اس سے پہلے کبھی قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کے دروازے کو کھولتے ہیں کہ اس گھر میں کون قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں خوبصورت لب و لہجے میں کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کی آوازیں تو آ رہی ہے لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر آپ اپنے حجرے کو جب کھولتے ہیں جس میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کو آپ نے سوا کر سجا کر رکھا تھا، جیسے حجرے کو آپ کھولتے ہیں اور تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی، لیکن آواز قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں
اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج اس سے پہلے میرے گھر میں ایسی خوبصورت رب العزت نے کسی نے قرآن نہیں پڑھی تھی. آج قرآن پڑھنے والی کون سی ایسی جماعت ہے جو قرآن تو پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کی آوازیں تو آ رہی ہے لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے سوچا اب میں آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتا ہوں اور تمام ماجرے کو بیان کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کو بند کرتے ہیں, اپنے حجرے کو بند کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے جب سے آپ کے منہ مبارک کو پا لیا ہے, سجا کر کے سنور کر کے اپنے حجرے میں رکھا ہے, یا رسول اللہ میرے گھر میں قرآن پڑھنے کی آوازیں گونجنے لگی ہے. یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی, آج قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. خوبصورت رب العزت میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق تم جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن, یہ وہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ہر قول خدا ہر قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اب میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کمیاں کوتاہیاں خامیاں غلطیاں ہوئی, پروردگار عالم اسے معاف فرمائے. اور ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے یہ تمام سامعین کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.